اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان عمر جنجوعہ۔ اس وقت موجود ہیں اسلام آباد لوک ورثہ میں۔ ناظرین، عورتوں پر تشدد ہمارے معاشرے میں کوئی نئی بات نہیں۔ آپ دیکھیں محسن عباس، مشہور سنگر، ایکٹر اور ڈی جے، ان کی جو وائف ہیں وہ پچھلے دنوں سوشل میڈیا میں وہ آئی اور ان نے اپنی ساری کہانی بیان کی جو ان پہ ظلم اور ستم ہوتا رہا۔ پاکستانی قوم اس وقت بکھری ہوئی ہے، دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو چکی ہے۔ ایک محسن عباس کے ساتھ کچھ لوگ کھڑے ہیں اور دوسری طرف ان کی وائف کے ساتھ بھی کچھ لوگ کھڑے ہیں۔ ظلم کی یہ کہانی، اس پر عوام کی کیا رائے ہے، آئیں جانتے ہیں ان سے۔ کسی بھی ہسبینڈ کو یہ حق تو نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی وائف کے ساتھ اس طرح سے جاہلوں والا سلوک کرے، کیونکہ نہ تو اس چیز کی اجازت ہمارا معاشرہ دیتا ہے اور نہ ہی ہمارے دین میں ہے یہ چیز، لیکن جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے وہ غلط کیا ہے۔ تو محسن عباس کا جو کیس ہے اس سے آپ آگاہ ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان نے ٹھیک کیا محسن عباس نے؟ نہیں، محسن عباس نے ٹھیک بالکل بھی نہیں کیا، کیونکہ کسی بھی عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ مرد کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ عورت کے ساتھ اس طرح کا تشدد یا جاہلانہ حرکت کرے۔ مرد کا یہ کام تو نہیں ہے کہ عورت تو مظلوم ہے اس کے اوپر ہاتھ اٹھائے، بشرطے کہ اگر عورت کا کوئی کریکٹر وائز کوئی مسئلہ ہے تو پھر تو رائٹ بنتا ہے۔ تو ویسے نہیں، پھر بھی یعنی اگر کوئی کریکٹر وائز ایشو ہے تو آپ اس پہ تشدد کر سکتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ جی، پھر تو ظاہری بات ہے، غصہ تو آئے گا۔ نہیں تو غصے کا حل یہی ہے کہ آپ اس پہ تشدد کریں گے، اسے سمجھا بھی نہیں سکتے۔ میں تو اپنی بات کرتا ہوں، یہ میری وائف بیٹھی ہوئی ہے، کم سے کم 26 سال ہو گئے شادی کو، میں نے ایک دن نہ اس کو گالی دی ہے نہ اس کو مارا ہے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ مرد کو جو ہے عورت کے اوپر ہاتھ اٹھانا چاہیے، کہ یہ غلط بات ہے۔ مرد اور عورت کا تو ایک کاغذی رشتہ ہوتا ہے اور اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے۔ اگر مرد جو ہے عورت کو لا کے اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر مارنا پیٹنا شروع کر دے یا تشدد کرنا شروع کر دے تو وہ عورت جو ہے کہاں جائے گی؟ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں، اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ عورت کو بہتر تو یہ ہے کہ کمپرومائز کرنا چاہیے، اس لیے کہ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا کہ وہ صرف اور صرف اسی گھر میں رہنے کے لیے آتی ہے۔ آپ نہیں سمجھتی کہ عورت جب کمپرومائز کرتی ہے تو وہ مزید مظلوم ہو جاتی ہے، وہ اس کو مزید تشدد سہنا پڑتا ہے؟ ہمارا معاشرہ کچھ اس طرح کا ہے نا کہ اس میں جو ہے بہت برا سمجھا جاتا ہے جب عورتیں اپنا گھر چھوڑ کے دوسرے کے گھر میں چلی جاتی ہیں، بے شک وہ ماں باپ کا ہی گھر کیوں نہیں ہے، تو وہ اس کو پھر بڑی بری نظروں سے اس کے بھائی بھابھیاں اور اس کے گھر والے جو ہے رشتہ دار سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وائف تو یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا گفٹ ہے جس سے آپ کی اگلی نسل بڑھتی ہے۔ اگر آپ اس پہ تشدد کریں گے تو آپ اپنے اگلی نسل کو کیا دے رہے ہیں؟ آپ تو میرا خیال سیریس ہی نہیں ہے اپنی اگلی نسل کے لیے۔ یہ میرا بیٹا ہے، میری شادی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے گفٹ کیا ہمیں۔ یہ کبھی بھی یہ ایک کمزور انسان کی نشانی ہے، جو شاید سائیکی بھی ہے، جو سمجھتا ہے کہ فرسٹریشن جو ہے وہ میری مسز بھی نکل سکتی ہے، چاہے باس کی ہو چاہے اینی ون کسی کی بھی ہو۔ کوئی بزنس کر رہا ہے، اس کی گاہک کی طرف سے ہوگی، کسی کو پیسے لینے دینے کے سلسلے میں ہوگی، یہ صرف اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے نا وہ اپنی بیوی کو جو نا وہ آسان سمجھتے ہیں کہ اس پہ ساری نکل جائے۔ اور اچھا، آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں صرف عورت ہی مظلوم ہے کبھی، یعنی مرد مظلوم نہیں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، میری مشاہدے میں آیا تو کسی ایسی عورتیں بھی دیکھی ہیں میں نے جو ایک فیملی کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ ایک عورت، میں یہ سمجھتا ہوں، اگر وہ ٹھیک نہیں ہے وہ ایک 100 بندے پہ بھاری ہے۔ نہیں تو محسن عباس کے کیس میں یعنی ابھی وہ کیس صرف سوشل میڈیا پہ آیا اور ایک ہائپ کریٹ کر دی گئی، سارے جو ہمارے عوام ہیں وہ فاطمہ جو ان کی وائف ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں آتا اس وقت تک ہم اس پہ کوئی اپنی سوچ نہ قائم کریں؟ نہیں، میں نے دیکھا ہے، جو میری پریکٹس میں آیا، میں ابھی 47 کا ہوں، ابھی تک کا جو میرے پریکٹس میں آیا نا، کہ جو مظلوم وائف ہوتی ہے نا وہ ایسی نہیں ہوتی جیسے محسن عباس کی ہے، یہ بالکل بھی ایسی نہیں ہوتی۔ یہ میرا خیال ہے کہ وہ شاید کلک کر گیا میڈیا میں۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ محسن عباس کو اس وقت ابھی قصوروار کہنا ٹھیک نہیں ہے؟ نہیں، بالکل قصوروار میرا خیال ہے وہ شاید ہو بھی نہ، ان فیوچر جو اسے قصوروار کہہ رہے ہیں ایک فضول میں
एक औरत की साइड ले रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ऐसा निकलेगा नहीं एंड ऑफ द रिजल्ट। जैसे वो मीडिया पे आए हैं, जैसे उन्होंने अपना वो बोले हैं कि इसने मुझ पर तशद्दुद किया है, तो उनको आके वो अपना इंसाफ चाहती हैं। तो देखें वो किस लिए आई हैं मीडिया पे, वो किस लिए आई हैं? हर एक को अपनी इज़्ज़त प्यारी होती है। एक्टर तो वो है ना, उसका खावंद एक्टर है, उसको क्या उसको मिलना है, पब्लिसिटी मिलनी है, वो जस्ट अपने इंसाफ के लिए आई है, उसको मिलना चाहिए और ऐसे लोगों को सज़ा भी मिलनी चाहिए अगर उन्होंने ये किया है। ये तो बहुत ही गलत बात है, मतलब एक हस्बैंड को अपनी वाइफ पे बिल्कुल हाथ नहीं उठाना चाहिए। हमारा मुआशरा भी इस चीज़ की इजाज़त बिल्कुल नहीं देता। दैट्स रॉन्ग। नहीं तो आपको नहीं लगता कि हमारे माशरे में औरत हमेशा मज़लूम होकर अपनी मज़लूमियत का फ़ायदा उठाती है? जी ऐसा ही है। जी नाज़रीन, आपने मोहसिन अब्बास के केस को लेकर आवाम की राय जानी। अब आने वाला वक्त ये फ़ैसला करेगा ऊँट किस करवट बैठेगा, मोहसिन अब्बास गिल्टी है या नहीं, ये वक्त फ़ैसला करेगा और अदालतें फ़ैसला करेंगी। उमर जंजुआ को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।